أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. با آواز بلند صلوات. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. پروردگار عالم جس خلوص اور عقیدت کے ساتھ جناب علامہ سید محمد ابصار علی نقوی صاحب نے اور ان کے خانوادے نے عشرہ محرم کا انعقاد کیا، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قبلہ کی توفیقات خیر میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے. جہاں جہاں قبلہ صاحب خود پر مجلس اعزاز سے خطاب کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی حفاظت فرمائے، ان کی ارضی اور سماوی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے. پروردگار عالم آپ احباب کا اس بارگاہ میں چل کے ذکر اہل بیت میں شرکت کرنا اور اس میں حاضری دینا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو جو حوائج شرعیہ لے کر آپ اس بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، پروردگار اپنے حبیب اور حبیب کی آل کے صدقے میں آپ کی حوائج شرعیہ کو قبول فرمائے. جو دعائیں کسی وجہ سے زبان پر نہیں آ سکتی، پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات سے واقف ہے، ان دعاؤں کو بھی سید الشہداء کے صدقے میں قبول فرما. بالخصوص اس عزا خانے کو تا ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف قائم و دائم فرما. قبلہ ابصار علی نقوی صاحب کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، بالخصوص ان کے مرحوم والد، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت اور بخشش فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. میرے مالک قبلہ ابصار علی نقوی صاحب کی والدہ گرامی، پروردگار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ان کے اور ان کے بھائیوں کے سروں پر سلامت فرما. جو دعائیں رہ گئی ہیں پروردگار تو انہیں بھی جانتا ہے، ان دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما. فرش عذاب پہ مانگی ہوئی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ
جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، مجالس ہو رہی ہیں، عزاخانوں میں، امام بارگاہوں میں، گھروں میں، پروردگار تمام مجالس اعضاء میں شرکت کرنے والے مومنین کی حفاظت فرما، علماء کرام ذاکرین عظام کی محافظت فرما، میرا مالک حاسدین کو نیست و نابود فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، شیاطین کی شیطنت کو ختم فرما، میرے مالک جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذکر اہل بیت کروائیں لیکن کسی وجہ سے نہیں کروا سکتے، پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، آخری امام کے جانثاروں میں شمار فرما، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت کر دیجیے۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین، اہل علم حضرات، آیت ولایت پر مسلسل آپ کے سامنے لب کشائی کی جا رہی ہے اور یہ شرف حاصل کیا جا رہا ہے اپنی کم علمی کی بنا پر جو پروردگار عالم نے محمد اور آل محمد کے صدقے میں خیرات دی ہے، کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ خیرات آپ کی جھولیوں کے سپرد کی جائے۔ بہت ہی اہم موضوع تھا، حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس ہستی کی ولایت تھی کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ یا علی پوری کائنات مل کر بھی اگر آپ کے فضائل کا احصاء کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم امیر المومنین اور ائمہ معصومین کی ولایت کو بیان کر سکیں۔ جو کم علمی کی بنا پر ہم نے بیان کیا آپ نے سنا، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آیت نمبر 55، چونکہ آج تقریباً آخری مجلس ہے عشرے کی، کل تو پھر ساری رات جو ہے وہ مصائب ہوگا، تو میں کوشش کروں گا کہ نتیجہ آپ کی خدمت میں آج ہی پیش کیا جائے اور پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ آیت نمبر 55، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین خاص تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا، حضرت نوح علیہ السلام کو نبی کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول کہا، لیکن آدم کو خلیفہ کہنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ آدم بھی خلیفہ ہے میں بھی خلیفہ ہوں۔ توجہ چاہوں گا، نوح علیہ السلام کو نبی کہا، نبی بنایا، لیکن نبی بنانے کے بعد، نبوت عطا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جس طرح نوح نبی ہے اسی طرح میں بھی نبی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنایا، رسول بناتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم جس طرح رسول ہے اسی طرح میں بھی رسول ہوں، اور ابراہیم کو انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، امتحان لینے کے بعد پروردگار نے فرمایا ابراہیم آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔
ابراہیم کو امامت دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ جیسے آپ امام ہو ویسے میں امام ہوں. واحد علی ہے کہ جس کے متعلق کہہ رہا ہے جس طرح میں ولی ہوں اسی طرح علی ولی ہے. ولایت میں اپنے ساتھ علی مولا کو بھی شامل کیا. توجہ فرما رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام اصول کافی میں ہمارے مذہب کی بہت ہی معتبر کتاب، جس طرح اہل سنت کی سیاستہ ہے اسی طرح ہمارے مذہب کی کتب اربعہ ہیں، 4 معتبر کتابیں. ان میں سے ایک ہے اصول کافی. اصول کافی میں باب کفر و ایمان میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 5 چیزوں کو فرض قرار دیا. توجہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اور ولایت، امام فرماتے ہیں یہ جو پہلی 4 چیزیں ہیں، میں حوالہ دے چکا ہوں، یہ جو پہلی 4 چیزیں ہیں ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے، یعنی نماز قضا ہو جائے، روزہ نہ رکھا جائے، حج نہ کر سکے، زکوٰۃ نہ دے سکے، امام فرماتے ہیں ان 4 میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو جو چیز رہے گی اس کا عذاب ہوگا، جو چیز ادا کی جائے گی اس کا ثواب ہوگا. مولا فرماتے ہیں لیکن ہماری ولایت وہ چیز ہے کہ اگر یہ ختم ہو گئی، یہ رہ گئی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی. اور امام فرماتے ہیں زندہ باد، مردہ آباد. العجل 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 اللہم صلی علی محمد. اور پھر امام آگے ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ نماز ہر حالت میں واجب ہے، لیکن نماز کی پھر بھی چھوٹ ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی اگر انسان بیمار ہے، انسان عقل اس کی زائل ہو گئی ہے، کوئی وجہ بن گئی ہے، یا خواتین ہیں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ نماز چھوڑنی پڑتی ہے، یعنی معصوم فرماتے ہیں روزہ ضعیف لوگ، بیمار لوگ ان سے ساکت ہے، حج صاحب استطاعت پہ واجب ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ واجب ہے. مولا فرماتے ہیں یہ جو عبادات ہیں ان میں تخفیف ہو سکتی ہے، ان میں چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ولایت ایسی ہے کہ بیمار پہ بھی واجب ہے، صحت مند پہ بھی واجب ہے، مسافر پہ بھی واجب ہے، گھر رہنے والے پہ بھی واجب ہے. یہی بچے کل کو جوان ہو کے حر بنیں گے، لہذا جب یہ نعرہ لگایا کریں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بچے بڑے بڑے بوڑھوں سے اچھے ہیں. ہائے 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 ہائے.
یہ بڑے بڑے بوڑھوں سے اچھے ہیں، وہ 90 سال کے بعد بھی علی کی ولایت نہیں پہچان سکے، یہ بچپنے میں ماں کی گود میں ہی علی ولی اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ ماں کی طہارت کی نشانی ہے، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ باپ کی شرافت ہے کہ آج گود میں بھی علی ولی اللہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ولایت کیا ہے؟ کسی موقع پر اس میں تخفیف نہیں، بوڑھا ہے تو اس پہ بھی واجب، جوان ہے تو اس پہ بھی واجب، صحت مند ہے تو اس پہ بھی واجب، بیمار ہے تو اس پہ بھی واجب، مسافر ہے تو اس پہ بھی واجب۔ یہ نہیں ہے کہ صبح کو علی ولی اللہ پڑھ لیا، رات کو چھوڑ دیا۔ علی ولی اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک، یعنی بہت ساری تاریخ میں آپ کو نشانیاں ملیں گی، مثالیں ملیں گی، ایگزامپلز ملیں گی کہ جنہوں نے ساری زندگی تو علی ولی اللہ کہا، لیکن آخر وقت میں ایک ایسا وقت آیا کہ علی ولی اللہ جیسی نعمت کو اللہ نے سلب کر لیا۔ یہ علی ولی اللہ کی نعمت وہ نعمت ہے کہ مرتے دم تک اگر آخری وقت تک زبان سے علی ولی اللہ جاری نہیں ہوا تو کسی کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام معانی الاخبار ہمارے مذہب کی کہ بہت بڑے عالم شیخ صدوق علیہ الرحمہ، نام سنا ہوا ہے نا آپ نے، شیخ صدوق علیہ۔ اچھا یہ پتہ ہے آپ کو نام صدوق کس نے رکھا؟ امام نے، امام زمانہ نے یہ نام رکھا۔ اب اندازہ لگائیے جسے وقت کا امام صدوق کہے وہ کتنا بڑا سچا ہوگا۔ معانی الاخبار میں شیخ صدوق لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس بات کا محتاج نہیں تھا کہ وہ اپنا کوئی نام رکھتا۔ توجہ فرمائیے گا ذرا محترم، یعنی پروردگار عالم نے جب مخلوقات کو خلق کیا، محمد اور آل محمد علیہ السلام کو زیور وجود دیا، پھر تمام مخلوقات کو خلق کیا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا نا، اس وقت اللہ مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے اللہ تھا، یعنی جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا۔ امام فرماتے ہیں جب اس نے مخلوقات کو خلق کیا تو اللہ کو اس بات کی احتیاج نہیں تھی کہ وہ اپنا کوئی نام رکھتا۔ نام رکھنے کی احتیاج اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ نام کی وجہ سے شخصیت کو پہچانتے ہیں۔ ہم نام کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ نام کی وجہ سے پہچانا جائے۔ امام فرماتے ہیں اللہ کو اس بات کی احتیاج نہیں تھی۔ آپ پوری توجہ چاہو میری طرف دیکھیں، لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات کی احتیاج نہیں تھی کہ وہ اپنا نام رکھتا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہماری آسانی کے لیے اپنے کچھ نام رکھے تاکہ ہم ان ناموں سے اسے پہچانے۔ پورے عشرے کا ماحصل جملہ، اور وہ بھی میرا نہیں، امام رضا علیہ السلام کی زبان مبارک سے امام فرماتے ہیں وہ محتاج نہیں تھا کہ اپنا کوئی نام رکھتا، لیکن اس نے ہماری آسانی کے لیے اپنے نام رکھے۔ اور امام فرماتے ہیں اللہ نے جو سب سے پہلے اپنا نام رکھا وہ علی العظیم تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم، اللہ نے جو سب سے، آپ سلامت رہی، اللہ نے جو سب سے پہلا اپنا نام رکھا
وہ علی العظیم تھا. اب توجہ نہیں فرما رہے. وہ علی العظیم تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب مومنین قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم. توجہ عزیزان محترم, صدق اللہ, سنیے لگ جائے گا, صدق اللہ العلی العظیم. آج بھی جب بھی کوئی مومن تلاوت ختم کرتا ہے وہ کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم. لیکن ہمارے برادران جب تلاوت ختم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. آپ غور ہی نہیں فرما رہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. آج سے 20-25 برس پیچھے چلے جائیے, اس وقت ان کے ہاں بھی یہی کہا جاتا تھا صدق اللہ العلی العظیم. اب علی کو درمیان سے کیا کاٹ دیا؟ اللہ رے, کیا ابو طالب کے بیٹے کی دشمنی تھی کہ اللہ کے نام کو بھی علی کہنے سے موت پڑتی ہے؟ حیدری علی کی دشمنی میں اللہ کو بھی علی کہنے میں موت پڑتی ہے. امام فرماتے ہیں سب سے پہلے اس نے اپنا نام علی رکھا. اب جملہ کہوں, یقیناً آپ متوجہ ہیں, اللہ کا سب سے پہلا نام علی, اللہ کا سب سے پہلا نام علی, ہمارا پہلا امام علی, علی حق. اللہ کا پہلا نام علی, یا علی, اللہ کا پہلا نام علی, ہمارا امام علی. اللہ کا پہلا نام علی, ہمارا پہلا امام علی, وہ بھی علی, یہ بھی علی. کچھ کہہ رہا ہوں, وہ بھی علی, یہ بھی علی. جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, اس کا پہلا نام علی, ہمارا پہلا امام علی, وہ بھی علی, یہ بھی علی, وہ بھی ولی, یہ بھی ولی. حیدر وہ بھی علی, یہ بھی علی, وہ بھی ولی, یہ بھی ولی. آج کل نعرے سننے میں آتے ہیں فلاں فلاں کا بھائی. توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم, ہندو سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی, مسلمان آپس میں بھائی بھائی, شیعہ سنی آپس میں بھائی بھائی. نعرے دیے جاتے ہیں نا, خدا کی قسم بڑے اچھے نعرے ہیں, اللہ کرے ان پہ عمل ہو جائے. یہ آج افغانستان میں کل کا شاید ہے یا آج کا ویڈیو چل رہا ہے, عزاداروں پہ تشدد کیا جا رہا ہے, انہیں جلوس نہیں نکالنے دیا جا رہا, ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے, انہیں مارا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھو, آج سے 1400 برس پہلے یزید اس عزاداری کو ختم نہیں کر سکا. یزید کی اولادیں کیسے ختم کر لیں گی؟ حسین ابن علی نے جب ولید نے حسین کو بلایا, یزید کا خط آیا اور آ کر امام سے کہا کہ یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے.
تو حسین نے خدا کی قسم تاریخ ساز جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لبیک یا حسین، کیا کہا امام نے؟ میرے ساتھ بولیے، کیا کہا؟ مجھ جیسا۔ سمجھیے خدا کی قسم اس جملے کو، تاریخ پوشیدہ ہے اس جملے میں۔ امام نے بڑوں بڑوں کو اس جملے میں ظاہر کیا ہے، بڑوں بڑوں کا تعارف کروایا ہے۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ جملہ کہہ کر مجھ جیسا، امام نے بتایا مجھ سے پہلے مجھ جیسے بھی بہت گزرے ہیں، اس سے پہلے اس جیسے بھی بہت گزرے ہیں، نہیں کر سکتا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ تو عزیزان کرام یہ کہتے بھائی بھائی، اللہ کرے یہ سب ثابت ہو جائے، شیعہ سنی بھائی بھائی ہو جائیں، اور الحمدللہ ہے، لیکن دوام پیدا ہو جائے، خلوص پیدا ہو جائے، سکھ ہندو بھائی بھائی اللہ کرے ہو جائے، لیکن پہلے یہ فیصلہ کرو کہ یہ بھائی بھائی کیسے۔ غور ہی نہیں فرما رہے، کہیں وہ یوسف اور یوسف کے بھائی جیسے تو نہیں، جیسے یوسف اور اس کے بھائی تھے، کہیں قابیل اور حابیل جیسے تو نہیں۔ آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے، بھائی کیسے؟ چلیے کچھ جملے میں اس پہ بھی کہتا چلو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کو اپنا وصی بنا دیا، توجہ، اپنا قبلہ وصی بنا دیا۔ قابیل کو ملعون کو پتا چلا کہ میرے باپ نے میرے چھوٹے بھائی، حابیل چھوٹے تھے قابیل سے، پورا لطف لیجئے گا خدا کی قسم جملے کا، جملہ رائے گا نہ جانے دیجئے گا۔ حابیل چھوٹے تھے، قابیل بڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کو وصی بنا دیا اپنا۔ اس قابیل کو پتا چلا کہ میرے باپ نے میرے چھوٹے بھائی کو اپنا خلیفہ وصی جانشین بنا دیا۔ یہ آیا غصے میں باپ کے پاس، اور اس نے کہا، میں نے کہا لطف لیجئے گا، اس نے کہا آپ اسے وصی کیسے بنا سکتے ہیں حالانکہ عمر میں بڑا ہوں۔ اللہ سلامت رہیے۔ آپ اسے کیسے وصی بنا سکتے ہیں حالانکہ عمر میں تو میں بڑا ہوں؟ جناب آدم نے کہا کہ اسے میں نے نہیں بنایا، ہائے ہائے، اسے میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اسے اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے، اسے اللہ نے میرا وصی بنایا ہے۔ ایک بات تو ابتدا میں ہی پتہ چل گئی، فیصلہ ہو گیا، حضرت آدم ہے پہلے نبی، اللہ نے فیصلہ کر دیا آدم کے ذریعے کہ میں پہلے نبی کا وصی بھی اگر بناؤں گا تو وہ نبی نہیں بنائے گا، میں بناؤں گا۔ تو جب پہلے نبی کا وصی پہلا نبی نہیں بنا سکتا تو آخری نبی کا وصی اس کی امت کیسے بنا سکتی؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ اللہ نے بنایا ہے، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا چلو ایسا کرو کہ قربانی دو، تم دونوں قربانی پیش کرو۔
جس کی قربانی قبول ہو گئی، توجہ کیجئے گا، جس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اچھا، آدم نے یہ نہیں کہا کہ قابیل اگر تیری قربانی قبول ہو گئی تو میں فیصلہ بدل دوں گا۔ آئے ہائے ہائے، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم نے بنایا ہی نہیں، آدم سے تو اللہ نے بنوایا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو؟ حالانکہ آدم تو جانتے ہیں کہ وسیع یہی ہے۔ پھر کیوں کہا؟ آدم بتانا چاہتے تھے تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو تاکہ تم دونوں کو اپنی اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے، تم جان سکو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی قادر، حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ حابیل سے کہتے تم قربانی پیش کر دو، قابیل سے نہ کہتے۔ آدم نے یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ آدم جانتے تھے کہ اگر میں نے حابیل سے کہا، جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا، اگر حابیل سے کہا کہ تم قربانی پیش کرو، قابیل سے نہ کہا، وہ قابیل نے قربانی پیش نہ کی، تو ہو سکتا ہے قابیل کہے اگر میں بھی کرتا۔ اوئے ہائے ہائے، نہیں 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 نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پوری توجہ سے جملہ سنیے گا، بہت عظیم جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آدم نے دونوں سے کہا، اگر قابیل سے نہ کہتے، حابیل کی قربانی اکیلی ہوتی اور وہ قبول ہو جاتی، تو قابیل کہہ سکتا تھا کہ اگر میں بھی قربانی پیش کرتا تو ہو سکتا ہے میری قبول ہو جاتی۔ اب بھی پتہ نہیں چلا 39 دن تک نبی نے کیوں علی کو روکے رکھا؟ اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر ہمیں بھی نکلا منہ پھلاتا ہوا، جلتا ہوا، راستے میں شیطان مل گیا، اس نے کہا یہ کیا غضب ہو گیا، حق تمہارا بنتا تھا، عمر میں تم بڑے تھے۔ یہ کسی نے جب وہ کوئی بنا نا تو اس نے اپنے باپ کو جا کر مبارک دی، اس نے کہا مجھے مبارک دو، میں خلیفہ بن گیا۔ اس نے کہا کس بنا پر؟ سنیے، کس بنا پر، کس وجہ سے؟ اس نے کہا میں عمر میں بڑا تھا۔ اس نے کہا پھر مجھے بننا چاہیے تھا، میں تمہارا بھی باپ ہوں۔ اس نے کہا کہ حق تو تمہارا بنتا تھا، یہ تمہارے باپ نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا جاؤ جا کے اسے قتل کر دو۔ توجہ زن محترم، جا کے حابیل کو قتل کر دو۔ اس نے جا کے جناب حابیل کو قتل کیا۔ قابیل نے، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور قتل جب کیا تو جس زمین پر قتل کیا تھا حابیل کو، اس زمین نے فوراً حابیل کے خون کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ ہو سکتا ہے یہ جملے نئے ہوں آپ کے لیے۔ زمین نے خون حابیل کو جذب کر لیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کیونکہ روئے زمین پہ پہلا قتل تھا۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، دفن کیسے کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی اشارہ ہے، احادیث میں بھی ہے، احادیث میں تو مکمل ہے کہ اللہ نے دو کووں کو بھیجا، وہ آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، جس نے مارا تھا پھر اس نے گڑھا کھودا، کوے کو دفنایا۔ اسے پتا چلا کہ ایسے قتل کرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے۔ اس نے حابیل کو دفنا دیا۔ حضرت آدم کو اطلاع ملی، پوری توجہ، آدم کو اطلاع ملی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت آدم آئے، آ کر دیکھا کہ قابیل قتل کرنے کے بعد دفن کر چکا ہے، قبر بنا چکا ہے۔ آدم نے قابیل پر لعنت کرنے سے پہلے اس زمین پر لعنت کی، اس زمین پر لعنت کی، اور لعنت کر کے بتایا کہ اس پر بھی لعنت ہے جو قتل کرتا ہے، اس پہ بھی لعنت ہے جو قتل کو چھپاتا ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے بتایا کہ اس پہ بھی لعنت ہے جو کسی مظلوم کو قتل کرے، اس پر بھی لعنت ہے جو قتل کر کے قتل کو چھپائے، اور پھر قابیل پر لعنت کی. توجہ عزیزان محترم، پھر قابیل پر لعنت کی، اور قابیل پر لعنت کر کے اچھا یہ تو ہو سکتا تھا کہ قابیل نے تو دیکھو قتل بھی کیا، چلو کر دیا قتل کرنے کے بعد اس نے لاش کو تو دفنایا، لیکن آدم علیہ السلام نے اس کے باوجود اس پر لعنت کی. آدم نے بتایا جو قتل کرے اور قتل کرنے کے بعد اگرچہ لاش کو دفنا کے چلا جائے، جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا، قتل کرنے کے بعد اگرچہ اسے دفن کر دے لیکن دفن بھی کر دے تو وہ قابل لعنت ہوتا ہے. تو جو دفن کرنے کے بعد بھی قابل لعنت ہوتا ہے تو جو لاشوں کو صحرا میں بغیر دفن کیے چلے جائیں. تو بھائی تو یہ بھی تھے، حابیل اور قابیل. کیسا بھائی ہونا چاہیے، اور بھائی مدینے میں بھی تھے. تو جو ہے مکے میں رسول ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، مکے میں بنا رہے ہیں. پہلے مکے میں بنایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، اسے اس کا بھائی بنایا، جس کی تینت سے ملتی تھی، جس کی ذہنیت اس کی ذہنیت سے ملتی تھی، اسے اس کا بھائی بنا دیا. جب مکے میں سب کو جو جس جیسا تھا، جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا. جب بھائی بنا دیا آخر میں رہ گئے خود رسول اور علی. تو جو عزیزان محترم، خود علی اور رسول جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا، اب رہ گئے خود رسول اور علی. علی کا ہاتھ پکڑا، کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. مکہ کا دور ختم ہو گیا، ہجرت کر کے مدینے آ گئے. توجہ عزیزان محترم، وہاں کیا کیا تھا؟ مکی کو مکی کا بھائی بنایا. یہاں ماحول بدل گیا، یہاں پہ آ کے ایک مکی کو دوسرے مدنی کا بھائی بنایا. توجہ ہے، ایک مہاجر کو دوسرے ناصر کا بھائی بنایا، ایک مکی کو دوسرے مدنی کا بھائی بنایا. جو جس جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا. یہاں پہ بھی آخر میں ایک علی رہ گئے، ایک نبی رہ گئے. یا رسول اللہ مکے میں تھے، مکے میں تو آپ بھی مکی تھے، علی بھی مکی تھا، لیکن یہاں مدینے میں تو بدل گیا وقت. آپ بھی مکی ہیں، علی بھی مکی ہے. آپ اپنا کوئی ناصر بنائیے، مدینے کا ساتھی اپنا بھائی بنائیے. علی کے لیے بھی کوئی مدینے کا ساتھی منتخب کیجئے. لیکن علی نے مکے میں بھی علی کو اپنا بھائی بنایا، نبی نے مدینے میں بھی علی کو اپنا بھائی بنا کر کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یہ کہہ کر نبی نے بتایا یاد رکھو، موقع بدلے، وقت بدلے، دن بدلے، سال بدلے، ماحول بدلے، جگہ بدلے، کچھ بھی بدلے، بھائی بھائی کا رشتہ نہ بدلے.
یہ بھائی بھائی اور یہ بھائی بھائی یہاں آ کر نہیں بنے. میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. یہ بھائی بھائی یہاں نہیں بنے. یہ بھائی بھائی وہاں سے بن کے آئے. اور جب اللہ نے دیکھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پہ قربان ہونے جا رہا ہے, بستر پر لیٹے ہیں علی. توجہ, رسول مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے. اللہ نے جب منظر دیکھا تو اللہ نے اوپر دو بھائی تھے جنہیں اللہ نے آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا, جبرائیل اور میکائیل. ان سے کہا تم بھی بھائی ہو, ذرا نیچے بھی دو بھائیوں کو دیکھو, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک دوسرے پہ قربان ہو جائے؟ اوئے ہوئے ہوئے, توجہ چاہوں گا, کوئی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے کو دوسرے بھائی پہ قربان کر دے؟ معصوم مخلوق تھی, فرشتے تھے, انکار کی تہذیب بھی جانتے تھے. اور نہیں فرما رہے ہیں, انکار کی تہذیب بھی نہیں جانتے. ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ہمارے جیسا ہو فوراً منہ پھاڑ کے انکار کر دے. وہ معصوم مخلوق تھی, انکار کی تہذیب جانتی تھی. اللہ نے کہا تم میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ جان قربان کرے؟ تو پتہ کیا تھی انکار کی تہذیب؟ کہنے لگے پروردگار جب تک زندہ رہیں گے تیری عبادت کریں گے. ہائے ہائے, تیری عبادت کریں گے. پروردگار نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر نیچے جاؤ, ایک سرہانے کھڑا ہو جائے, ایک پائنتی کھڑا ہو جائے, اور جا کر علی کو مبارکباد دو, اور دیکھو کہ کیسے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ایسا بھائی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھائی بھائی تو کہیں اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو تو وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے. نہیں عزیزان گرامی قدر, میسج لے کے جائیے جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے, لائیو چل رہا ہے. مسلمان کی تعریف پہلے جانو کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. یہ صرف نعرہ لگانا کافی نہیں ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی. المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ. مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے کافر کافر کافر. تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے پورا قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے یا نہیں؟ رسول نہیں جانتے تھے؟ 12 کے تو نام بھی بتا دیے تھے جو رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, اور بڑے بڑے آ کر پوچھتے تھے ان میں میرا نام تو نہیں ہے. پڑھیے جا کے تاریخ. رسول نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو. جب ظاہری طور پر زبان پر محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو دائرہ اسلام میں آ گیا. جب دائرہ اسلام میں آ گیا تو اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی مال پر, جان پر, عزت پر, آبرو پر حملہ کرے. یہ میسج ہے, لے کے جائیے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے اپنے بھائی کو جو محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اسے کہے کافر کافر. اور آپ جا کر دیکھیے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہوتا ہے. یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے, جو کسی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہوتا ہے. زانے گرامی قدر, ولایت علی
لوگوں کو جدا کرنے نہیں آئی، آپس میں ملانے کے لیے آئی ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے تو نقطہ اتحاد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، وگرنہ اتحاد ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ولایت علی آپ کی عبادات کی قبولیت کی، میں آخری یہ میرا خیال ہے لاہور کے ہیں یا مجھے نہیں معلوم، ایک پیر صاحب ہیں اہل سنت کے، آج کل پیروں نے بھی کم چک کے رکھے ہوئے ہیں اور میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ بڑے بڑے پیر سادات جو ہیں، وہ پیر ریاض شاہ صاحب ہیں، پیر عبد الودود صاحب، اس طرح کے ہیں، انہوں نے وہ جو لال داڑھی والے ہیں پیر ریاض شاہ صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا، میں اپنے مریدوں سے کہتا ہوں، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا نہ وہ ہمارے جنازوں میں آئے نہ ہم ان کے جنازوں میں جائیں۔ قرآن کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ قیامت والے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کا فیصلہ کرے گا، جہنمیوں کا فیصلہ کرے گا، کچھ لوگوں کو پکڑ کر فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ قرآن ہے، پروردگار فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال باقی ہے، ان سے ابھی ایک سوال باقی ہے، فرشتے انہیں واپس لے آئیں گے۔ اہل سنت کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ جو سوال کیا جائے گا، انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال باقی ہے، تو سب محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ وہ سوال ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں ہوگا۔ تو ان سے کہا جائے گا پروردگار ان کے اعمال میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکاتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ پروردگار کہے گا جو کچھ بھی ہے اگر ان کے اعمال میں علی کی ولایت نہیں ہے تو کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے، جائیے، آج تو مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضرت گوگل زندہ باد۔ او بھائی جیڑا بندہ لکھ نہیں سکتا او بولے، گوگل نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے۔ ہم پاکستان میں پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، گوگل پہ لکھتے ہیں، وہ بی بی گھما پھرا کے وہاں لے جاتی ہے۔ سرچ کریں گوگل پہ جا کے، تحقیق کریں، لیکن تحقیق ایسے کریں کہ حق کو تلاش کرنے کے لیے تحقیق کریں۔ پھر میں دیکھتا ہوں آپ کو اللہ کیسے ہدایت نہیں دیتا، راہ ہدایت کیسے واضح نہیں کرتا۔ نبی معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی
اگر کسی کے پاس اللہ اسے نوح جتنی عمر دے. پتہ ہے حضرت نوح کی کتنی عمر تھی؟ ہاں جی 2500 سال. الف سنۃ الا 50 عاما، یہ تو ان کی تبلیغ ہے. 950 سال تو تبلیغ ہے. عمر ہے 2500 برس. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو نوح جتنی عمر دے اور وہ نوح کی عمر جتنی عبادت کرے اور پھر اللہ کی راہ پہ جہاد کرتا ہوا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومیت کی موت مارا جائے، روزے اتنے رکھے کہ اس کا پیٹ اس کی پشت کے ساتھ لگ جائے، اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. تو بس عزیزو اتنا یاد رکھیے کہ ولایت علی کے بغیر نہ محمد الرسول اللہ کافی ہے نہ لا الہ الا اللہ کافی ہے. اسی محمد الرسول لا الہ الا اللہ کو، محمد الرسول اللہ کو، علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آ گئے. کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی حسین کی یزید کے ساتھ. غور سے سنیے جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی زمینوں کا تنازع نہیں تھا، کوئی جائیداد کا تنازع نہیں تھا. یزید علی الاعلان توحید کا بھی انکار کر رہا تھا. کہتا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی دین نہیں آیا، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا. حسین نے یزید کے سامنے آ کر کہا نبی بھی آئے ہیں، میرے نانا پہ قرآن بھی اترا ہے، نماز بھی آئی ہے، اور پھر جس قرآن کا انکار کر رہا تھا یزید، حسین کو قتل تو کر دیا، نیزے پہ سوار ہو کے تلاوت کر کے بتایا جس قرآن کا تو انکار کر رہا تھا اسی قرآن کا وارث ہے حسین ابن علی. اسی قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی بہنوں کی چادریں قربان کر دی. اجرکم علی الزہرا. آج بہت بڑی رات ہے. آج حسین کے علمدار کی شہادت ہے. جملہ کہوں، جس کے بھروسے پہ علی کی بیٹی کربلا آئی تھی. گھبرا کے نہ روئیے عزادارو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے. دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ جل رہی ہو. آپ کا گریہ دنیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے آپ کے گریے سے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے. اجرکم علی الزہرا. وفا، غازی عباس کی وفا. مقتل کے جملے ہیں، ساری زندگی مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا آقا کہا. مفصل مصائب پڑھنا ہے میں نے آج، جب میں کہوں اس وقت علم لائیے گا. ساری زندگی خود کو غلام کہا، امام کو آقا کہا، بھائی نہیں کہا. اور ساری زندگی عباس مولا نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا. جب بھی سامنے آتے ہاتھوں کو جوڑ کر، نظروں کو جھکا کر، میری طرف دیکھیے جو رونا چاہتے ہو، نظروں کو جھکا کر
جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. عباس اس طرح آقا کے سامنے آتے تھے. اللہ اکبر. کیسے کرتے؟ یہ چہرہ حسین کا چہرہ نہیں تھا، رسول کا چہرہ تھا. اجرکم علی الزہرا. 21 رمضان آخری وقت ہے امیر المومنین کا. ساری اولاد کو جمع کیا، وصیتیں کی، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. جب سب کو امام حسن کے سپرد کر چکے مولا علی، تو مولا کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے. کسی بی بی کے رونے کی آواز مولا کے کانوں میں پہنچی. مولا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کھول کر پوچھا کون ہے جو میری زندگی میں رو رہی ہے؟ کسی نے کہا آقا ام البنین رو رہی ہے. کہا ام البنین کو بلاؤ، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو ان کے گریے کے لیے لفظ پیش کر رہا ہوں، بلاؤ ام البنین کو. کہا ام البنین جی مولا کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. کہا آقا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کو بھول گئے؟ میرے عباس کو بھول گئے؟ کہا نہیں ام البنین عباس کو بلاؤ. عباس آئے. حسین کو بلاؤ. مظلوم کربلا آئے. عباس دیکھیے میری طرف. عباس جی بابا. حسین کی طرف اشارہ کیا. عباس یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ میرا آقا ہے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. وفا دیکھیے عباس کی. عباس یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ میرا آقا ہے، میرا مولا ہے. اچھا حسین؟ عباس کی طرف اشارہ کیا. حسین یہ کون ہے؟ بابا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. ساری زندگی آقا کہلایا، بھائی نہیں کہا. سنیں گے؟ عباس قریب آؤ، حسین قریب آؤ. عباس اپنا ہاتھ مجھے دو. حسین تم اپنا ہاتھ مجھے دو. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا. سن لیا آپ نے؟ اور پھر ایک جملہ کہا عباس میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا. کیا وفا ہے غازی عباس کی. اپنے آپ کو غلام کہا. شب عاشور امام حسین نے جناب عباس کو بلایا. عباس جی مولا. عباس میرا عمر سعد کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہوا ہے، ایجنڈے میں یہ طے ہوا ہے. ادھر سے عمر ابن سعد آئے گا اور ساتھ اس کا بیٹا آئے گا. ادھر سے میں جاؤں گا، میرا ساتھ میرا بیٹا علی اکبر جائے گا. نصف راستے وہ آئے گا، نصف راستے میں جاؤں گا. ہماری ملاقات ہوگی. بتا دیا. حسین اکبر کو لے کر چلے. چند قدم آگے چلے، پیچھے قدموں کی آواز آئی. حسین نے مڑ کر دیکھا، اندھیرا تھا. حسین نے پکار کے کہا آنے والے کون ہو؟ کہا آقا آپ کا غلام عباس ہے. سن لیا؟ آپ کا غلام عباس ہے. کہا عباس میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ ایجنڈے میں طے ہوا تھا ملاقات میں ادھر سے عمر ابن سعد آئے گا. موت آ جائے جملہ نہ کہہ پاؤں. ادھر سے عمر ابن سعد آئے گا، ساتھ اس کا بیٹا آئے گا. ادھر سے میں جاؤں گا، ساتھ میرا علی اکبر جائے گا. دیکھیے غازی کی وفا. کہا آقا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن آقا ذرا دیکھیے تو صحیح، عمر ابن سعد کے ساتھ اس کا ایک غلام بھی آ رہا ہے، اس کا ایک غلام بھی آ رہا ہے. آقا یہ کیسے ممکن ہے عمر ابن سعد کے ساتھ اس کا غلام آئے، آپ کا غلام پیچھے رہ جائے؟ اجرکم علی اللہ. ایک جملہ اور سنیے، میں شہادت کی طرف آؤں. شب عاشور امام حسین نے تمام اصحاب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد امام نے فرمایا دیکھو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، اور میں یہ چراغ کو بجھاتا ہوں، بیعت اٹھاتا ہوں، جس نے جانا ہو وہ واپس چلا جائے. میں تمہاری پھر بھی جنت کا ضامن ہوں. جب چراغ کو روشن کیا تو دیکھا کوئی نہیں گیا. مسلم ابن اوسجہ نے اپنی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی تھی اور رو کر کہہ رہے تھے آقا وہ کیسے چلا جائے
جسے اس کی ماں نے پیدا ہی آپ کی نصرت کے لیے کیا ہو. اجرکم علی الزہرا، یہ کہہ کر حسین خیمے میں آئے، عباس کو بلایا. رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا. عباس کو خیمے میں بلایا. عباس، جی آقا. عباس، میں جانتا ہوں کل میں شہید کر دیا جاؤں گا. میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد زینب و ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی، انہیں قیدی کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے گا. عباس، میں چاہتا ہوں رات کے اس اندھیرے میں تم نبی زادیوں کو لے کر واپس خیریت سے مدینہ پہنچا دو. عزادارو، وہ عباس جس نے ساری زندگی آقا حسین کی نظروں میں نظریں ڈال کر نہیں دیکھا تھا. یہ جملہ سنتے ہی عباس خیمے کی زمین سے بلند ہوا. چاند لمحوں کے لیے حسین مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور خیمے سے نکل کر نجف کی طرف بھاگنا شروع کیا. حسین پیچھے دوڑے، شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عباس، عباس کیا ہوا؟ میں نے کچھ لہذا کہہ دیا؟ کہا نہیں آقا، میں نجف جا رہا ہوں بابا علی سے پوچھنے. اے بابا، کیا 21 رمضان کو اس لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہ مشکل میں آقا کو چھوڑ کے چلا جاؤ؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، سارے شہید ہو گئے. اب آئے حسین کے پاس مولا عباس. آقا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. سنیں گے جملہ. حسین فرماتے ہیں، عباس میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ تو تو میری فوج کا علم بردار ہے، تو تو میری فوج کا علم بردار ہے. یہ سنا جملہ عباس نے. جملہ سننے کے بعد مقتل کہتا ہے را یمیناً و شمالا. حسین نے دائیں بائیں دیکھا اور دائیں بائیں دیکھ کر کہتے ہیں، مولا وہ فوج کہاں ہے؟ سن لیا آپ نے جملہ؟ وہ فوج کہاں ہے؟ کہا نہیں عباس، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. واپس آ گئے عباس. خیمے کے باہر تلوار کے دستے پہ اپنی ٹھوڑی رکھ کے یہ سوچ رہے ہیں. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں پہلا مصائب کا. یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح آقا سے اجازت مل جائے. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک خیمے سے آواز آئی، چچا عباس، سکینہ بڑی پیاسی ہے. چچا عباس، علی اصغر بڑا پیاسا ہے. عزادارو، عباس اٹھے، آقا زادی کے خیمے میں گئے اور جا کر آقا زادی سے کہا، آقا زادی بڑی پیاسی ہو؟ کہا چچا بڑی پیاسی ہوں. چچا علی اصغر بڑا پیاسا ہے. عزادارو، عباس نے ایک جملہ کہا، آقا زادی میں آپ کو گود میں اٹھا کر لے چلتا ہوں اپنے بابا سے جا کر بس اتنا کہہ دیجئے، بابا بڑی پیاسی ہوں. عزادارو، مشق سکینہ کو لیا. حسین نے، عباس نے جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا. منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں موت آ جائے جملہ نہ ادا کر پاؤں. عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا. جس طرف حسین تھے اس طرف چلنا شروع کیا. حسین اپنی مسند پر بیٹھے ہیں. اب جو دور سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، حسین نے اپنی مسند کو چھوڑا اور رو کر جملہ کہا، سکینہ آج چچا کو اجازت تو دلوا رہی ہو، لیکن کل کو جب کوفہ اور شام میں شمر تماچے مارے گا اسی چچا کو آواز دو گی. اجرکم علی الزہرا. آج عباس کو اجازت تو دلوا رہی ہو، لیکن جب راہ شام و کوفہ میں شمر تازیانے مارے گا، شمر تماچے مارے گا، اسی چچا کو پکارو گی. اجازت مل گئی. جب مل گئی نا اجازت، حسین نے کہا عباس میدان میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ زینب سے مل لو. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. ایک دفعہ جا کے زینب سے مل لو. عباس آئے. آقا زادی، جی عباس.
آقا زادی مجھے آقا نے مرنے کی اجازت دے دی ہے، آقا زادی آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، سنیں گے جملہ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو؟ کہا عباس عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ عباس جب ہم مدینے میں رہتے تھے نا اور مدینے سے کوفے میں آئے پہلی مرتبہ بابا کی حکومت میں، جب کوفہ میں داخل ہوئے نا تو بابا نے کہا تھا زینب اس بازار کو غور سے دیکھو، اس بازار میں تجھے قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ میرے بابا نے صحیح کہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا بابا بابا کس کی جرت ہے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے جس کا عباس جیسا بھائی ہو؟ عباس اب جو اجازت لینے آئے ہو نا مجھے یقین ہو گیا تیرے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائے۔ اجرکم علی اللہ، یہی رونے کا حق ہے آزادارو۔ عباس مجھے یقین ہو گیا، عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ بڑے آرام سے سانس بھی لیجئے اور جملہ بھی سنیے۔ عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن ایک مرتبہ چند لمحوں کے لیے خیمے میں میرا انتظار کرو۔ سنیے، خیمے میں میرا انتظار کرو، میں ابھی جاؤں گی اور فوراً واپس آ جاؤں گی۔ آقا زادی خیمے سے نکلی، دوسرے خیمے میں گئی، ساری بیبیوں کو جمع کر کے اس خیمے میں لے آئی۔ جب ساری بیبیاں، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کیجئے گا، ساری بیبیاں اس خیمے میں جمع ہو گئی تو آقا زادی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے بیبیوں جس پردے کی چلتے ہوئے میں نے ضمانت لی تھی میں وہ ضمانت واپس لیتی ہوں، اور جس کے سہارے میں نے تمہاری چادروں کی ضمانت لی تھی وہ عباس جا رہا ہے۔ جس کے سہارے اجرکم علی الزہرا، جس کے سہارے میں نے تمہاری چادروں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی وہ عباس جا رہا ہے۔ میں مختصر کروں، عزادارو عباس گئے، علی کا بیٹا عباس، علی کا بیٹا سب سے بڑا شجاع، خوب حملہ کیا، ساری فوج بکھر گئی۔ عباس نے گھوڑے کو فرات میں ڈالا۔ اب عباس کی بس یہی حسرت ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی میں خیمے میں لے جاؤں۔ سن لیا آپ نے، مشک سکینہ کو بھرا، جس طرح پیاسے گئے تھے ویسے ہی پیاسے واپس آئے۔ اب عباس نے گھوڑے کو دوبارہ فرات سے نکالا، میدان میں آئے، لوگوں نے چھپ چھپ کر حملہ کرنا شروع کیا۔ عزادارو عباس اب جنگ نہیں کر رہے، صرف دفاع کر رہے ہیں۔ کسی طرح یہ مشک سکینہ خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک حرام زادے نے چھپ کر ایسا وار کیا، عباس کا بایاں بازو جدا ہوا، وہ عباس نے مشک سکینہ کو دائیں بازو میں لیا۔ عزادارو حکیم بن طفیل نے، اس ناہنجار نے ایک ایسا زبردست وار کیا، عباس کا بازو جدا ہوا۔ اس عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں میں لے لیا۔ ایک حرام زادے نے ایسا تیر مارا جو مشک سکینہ کو چیرتا ہوا سینہ عباس میں پیوست ہو گیا۔ ادھر پانی گرا، ادھر عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب عباس نے کیا کیا؟ عباس نے گھوڑے کا رخ خیموں کی بجائے مقتل کی طرف کر دیا۔ اب سنیں گے جملہ، عباس کی ایک تیر عباس کی آنکھ میں آ کے لگا۔ اب عباس کے بازو کٹ چکے ہیں۔ عزادارو
ایک حرام زادے نے ایسا گرز مارا جو عباس کے پیچھے سے سر پہ لگا. عباس گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے, گھوڑے سے گرتے ہوئے ایک جملہ کہا, آقا حسین غلام کی مدد کو آئیے, غلام گھوڑے سے گر رہا ہے. ادھر سے حسین نے دوڑنا شروع کیا. عزادارو, آنکھوں کا نور تو پہلے ہی جا چکا تھا, اب حسین سے چلا نہیں جا رہا. حسین نے ایک جملہ کہا, الان ان کا سرازاری, اے عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. عزادارو, عباس کے لاشے پہ حسین پہنچے. جب لاشے پہ پہنچے نا, تھوڑا سا سانس بھی لیجئے اور روئیے بھی. جب پہنچے نا لاشہ عباس پہ, ابھی جان باقی ہے. حسین نے دیکھا ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے. کہا عباس کیا حسرت ہے آخری؟ کہا آقا اس آنکھ میں خون ہے, اس آنکھ میں تیر ہے. آقا میری آنکھ سے خون صاف کیجئے, میں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سن لیا, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. عزادارو, امام حسین نے آنکھ کو صاف کیا. اب کیا کیا؟ جب میں اشارہ کروں تب لائیے گا. مولا حسین نے آقا عباس کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. سن لیا, آقا حسین نے عباس کا سر زمین کربلا سے اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. بڑا سخت جملہ ہے, مجلس ختم ہو جاتی ہے اس جملے پہ. اپنے زانوں پہ رکھا. عباس نے سر کو اٹھایا, زمین کربلا پہ رکھ دیا. حسین نے پھر سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. عباس نے پھر اٹھا کر زمین کربلا پہ رکھ دیا. تیسری مرتبہ حسین نے پھر سر عباس اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. عباس نے پھر اٹھا کر زمین کربلا پہ رکھ دیا. حسین کی چیخ نکلی, رو کر کہا, عباس عالم غربت میں بوڑھا بھائی مدد کرنا چاہتا ہے, تو مدد لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں آقا, ایسی کوئی بات نہیں. آقا میرے ذہن میں خیال آ گیا تھا. عباس کیا خیال آیا تھا؟ آقا خیال یہ آیا تھا, جب نانا رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, نانا کا سر بابا علی کے زانوں پہ تھا. جب بابا علی گئے, بابا کا سر حسن کے زانوں پہ تھا. جب حسن گئے, حسن کا سر آپ کے زانوں پہ تھا. مولا مجھے خیال یہ آیا, میرے بعد جب آپ جائیں گے, آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ یہ جملہ سننا تھا. ایک نشیب سے آواز آئی, بیٹا عباس, چکیا پیسنے والی فاطمہ آ گئی ہے. چکیا پیسنے والی فاطمہ آ گئی ہے. عباس دنیا سے رخصت ہوئے, لے آؤ. عباس رخصت ہوئے, عباس کا علم حسین نے اٹھایا. سکینہ نے دیکھا علمدار آ رہا ہے, بچوں کو جمع کیا, لیکن جب علم حسین کے ہاتھوں میں دیکھا, ہاتھوں کو جوڑا, اے بچوں مجھے معاف کر دینا, میرا چچا پانی نہیں لا سکتا.